ये वाक़या 10 जून 1994 का है, जब डेबरा होयट नामी औरत आधी रात के वक्त अचानक से उठकर बैठ जाती है और ज़िद करने लगती है कि उसे अपने घर जाना है। दोस्तों, डेबरा अपने शौहर के साथ अपने घर से कुछ मील दूर अपने रिश्तेदारों के पास रहने आई होती है। डेबरा को रात के इस पहर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसे इस वक्त अपने घर होना चाहिए। उसे एक अजीब सा एहसास होता है जो वो बयान नहीं कर सकती, लेकिन ये एहसास उसे हिला कर रख देता है। डेबरा के साथ उसका शौहर गहरी नींद में सो रहा होता है। डेबरा अपने शौहर को उठाती है और घबराहट के साथ कहती है कि हमें घर जाना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरा दिल कुछ भर सा रहा है। डेबरा के शौहर को लगता है कि उसकी बीवी ने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है। वो डेबरा को कहता है कि तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है और तुम आधी नींद में हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तुम आराम करो और मुझे यकीन है कि सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारा ये एहसास कायम रहा तो हम कल यहाँ से रवाना हो जाएंगे और अपने घर की तरफ निकल पड़ेंगे। डेबरा को लगता है कि उसका शौहर ठीक कह रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस एक बुरा ख्वाब था जो अब टूट चुका है। डेबरा और उसका शौहर फिर से लेट जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। डेबरा का शौहर तो सो जाता है, लेकिन डेबरा सो नहीं पाती। उसका ये घर जाने वाला एहसास बढ़ता जाता है और एक वक्त आता है कि वो अपने बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। ये हलचल देखकर डेबरा का शौहर भी जाग जाता है। अब डेबरा अपने शौहर से कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो है और अब हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। शौहर रात के इस पहर गाड़ी चलाने के हक में नहीं होता, इसलिए वो उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन डेबरा जिद पकड़ कर बैठ जाती है और उसकी जिद अब बदतमीजी में बदल जाती है। डेबरा अपने शौहर से लड़ने लगती है और कहती है कि हमें इसी वक्त निकलना होगा, बाकी बात की बाद में देखी जाएगी। डेबरा का शौहर मजबूर हो जाता है और बिल आखिर उन्हें आधी रात के वक्त अपने घर के लिए रवाना होना पड़ता है। घर से निकलते वक्त डेबरा अपने रिश्तेदारों के लिए एक नोट छोड़ जाती है, जिसमें वो उनसे रात के इस वक्त गायब हो जाने की माजरत करती है। दोनों अपना सामान लिए गाड़ी में सवार होते हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, अगरचे डेबरा का घर अपने रिश्तेदारों के घर से कुछ ही घंटों के फासले पर था, मगर इस रास्ते में एक बहुत ही खतरनाक जगह मौजूद थी जो कि बुलियन बेंड के नाम से जानी जाती थी। बुलियन बेंड एक ऐसी सड़क का नाम था जिसके एक कोने पर बहुत ही गहरी खाई थी। एक छोटी सी गलती की वजह से यहाँ से गाड़ी स्लिप हो सकती थी और अगर कोई गाड़ी इस खाई में गिर जाए तो गाड़ी और इसमें मौजूद सवारियों का कुछ नहीं बचता। डेबरा और उसका हस्बैंड इस जगह पहुँच चुके हैं और बहुत ही एहतियात के साथ यहाँ से गाड़ी गुजार रहे हैं। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इन्हें इस रोड पर सफ़र करते हुए और अब वो एक बहुत ही शार्प टर्न पर हैं। जैसे ही वो ये शार्प टर्न लेते हैं, डेबरा जो कि पैसेंजर सीट पर बैठी होती है, उसकी नज़र रोड के सीधे हाथ पर पड़ती है। डेबरा क्या देखती है कि रोड के सीधे हाथ की तरफ कोई चीज़ पड़ी है। डेबरा को लगता है कि ये कोई कचरे का डिब्बा या फिर कोई मरा हुआ जानवर है। डेबरा ने इस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन जैसे जैसे डेबरा का हस्बैंड गाड़ी इस चीज़ के पास लेकर जाता रहा, वैसे वैसे गाड़ी की रोशनी इस चीज़ पर पड़ती चली गई और ये चीज़ वाज़िया होती रही। जैसे ही गाड़ी बिल्कुल इसके पास पहुंचती है और डेबरा गाड़ी की खिड़की से इस चीज़ को देखती है, देखकर हैरत ज़दा हो जाती है। दोस्तों, ये चीज़ जो डेबरा को कचरा या कोई मरा हुआ जानवर मालूम होती थी, ये एक इंसान की लाश थी। डेबरा देखती है कि ये एक इंसानी औरत की लाश है जिस पर कोई कपड़े मौजूद नहीं हैं और ये बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद है और कोई हरकत नहीं कर रही। डेबरा फ़ौरन से अपने शौहर की तरफ मतवज्जा होती है और उसे इस लाश के बारे में बताती है। उसका शौहर ये सुनकर एकदम से घबरा सा जाता है और गाड़ी चलाता रहता है। शौहर डेबरा से कहता है कि क्या हमें वापस जाना चाहिए? हो सकता है वो औरत जिंदा हो या उसे किसी की मदद की ज़रूरत हो, शायद हमें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन डेबरा कहती है कि हमें वापस जाने की ज़रूरत नहीं, घर अब कुछ ही दूर है, यकीनन ये कोई जाल है। अगर हमने उसे बचाने की कोशिश की
تو ہم بھی اس جال میں پھنس جائیں گے اور ہم پر وہ عورت یا اس کے ساتھ ملے ہوئے اس کے ساتھی حملہ آور ہو جائیں گے۔ بالآخر دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ گاڑی نہیں روکیں گے اور چلتے رہیں گے۔ بہترین حل یہی ہے کہ پولیس کو اس کے متعلق آگاہ کیا جائے۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک پے فون موجود ہوتا ہے جہاں سے ڈیبرا پولیس کو کال کر کے سارا ماجرا بتاتی ہے۔ پولیس آفیسر ڈیبرا کو اسی جگہ رکنے کا کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم کچھ ہی دیر میں آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں اور پھر آپ ہمیں وہ جگہ دکھائیے گا جہاں آپ نے یہ لاش دیکھی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس آفیسرز وہاں آتے ہیں اور پھر وہ اور ڈیبرا پلی اینڈ بینڈ نامی اس سڑک پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ کہ اب وہاں پر کوئی لاش موجود نہیں ہوتی۔ ڈیبرا یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس نے کوئی لاش دیکھی تھی، مگر اب وہ لاش وہاں موجود نہیں ہے۔ پولیس ڈیبرا کو اور اس کے شوہر کو گھر جانے کا کہتی ہے۔ ڈیبرا اور اس کا شوہر سوچ میں مبتلا اپنے گھر کو روانہ ہو جاتے ہیں اور پولیس آفیسرز بھی اب واپس اسٹیشن کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ پولیس آفیسرز اسٹیشن پہنچ کر آپس میں مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈیبرا نے کیا دیکھا ہو سکتا ہے۔ رچ سٹریسر نامی ایک آفیسر جو ان کے پاس ہی کھڑا ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، ان کے پاس آتا ہے اور ان پولیس آفیسرز سے ڈیبرا والے واقعے کے بارے میں مزید معلومات لینے لگ جاتا ہے۔ وہ ان آفیسر سے سوال کرتا ہے کہ تم لوگوں نے وہاں کیا دیکھا، کیا ہوا تھا ڈیبرا کے ساتھ۔ پولیس آفیسرز رچ کو بتانا شروع کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ ذکر کرتے ہیں کہ ڈیبرا نے بلی اینڈ بینڈ پر ایک لاش دیکھی ہے، رچ کو یاد آتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے ایک مسنگ پرسن کی رپورٹ ریسیو ہوئی تھی جو کہ کرسٹین سکوبش نامی ایک عورت اور اس کے چھوٹے بچے نکی کی تھی، جو کچھ ہی دنوں پہلے لاپتہ ہو گئے تھے اور آخری دفعہ انہیں بلی اینڈ بینڈ کے پاس دیکھا گیا تھا۔ رچ کو خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے ڈیبرا نے واقعی ہی کوئی لاش دیکھی ہوگی اور یہ لاش یقیناً کرسٹین کی ہوگی۔ رچ اگلے ہی دن صبح اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر ڈیبرا کو وہ لاش نظر آئی ہوتی ہے۔ رچ کی نظر سڑک کے کنارے پر پڑے ایک چھوٹے بچے کے جوتے پر پڑتی ہے۔ رچ یہ جوتا دیکھتا ہے اور اس کے آس پاس اور نشانات دیکھتا ہے جس سے اسے کچھ اور معلومات مل سکے، لیکن اس کے علاوہ روڈ پر اور کچھ نہیں ہوتا، نہ ہی کسی گاڑی کے نشانات اور نہ ہی کوئی اور ایسا ثبوت جو اسے مزید انویسٹیگیشن کرنے کی وجہ دے سکے۔ دوستوں، رچ واپس مڑ ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ جانے سے پہلے اس گہری کھائی میں دیکھتا ہے جو کہ بلی اینڈ بینڈ پر موجود تھی۔ پہلے تو اسے ہر طرف درخت ہی درخت نظر آتے ہیں، لیکن تھوڑا غور کرنے کے بعد اسے ان درختوں میں الجھے کچھ کپڑے نظر آتے ہیں۔ رچ بڑے دیکھ بھال کے ساتھ نیچے کھائی کی طرف اترتا ہے اور کچھ ہی سیکنڈز بعد وہ ان درختوں اور جھاڑیوں کے بیچ جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے مزید نیچے دیکھا جا سکتا ہے۔ رچ دیکھتا ہے کہ نیچے ایک لال رنگ کی کار ٹوٹی پھوٹی حالت میں پڑی ہے۔ دوستوں، کرسٹین غائب ہونے سے پہلے بالکل اسی طرح کی لال رنگ کی کار میں دیکھی گئی تھی۔ رچ بڑی جدوجہد کے بعد اس کریش ہوئی کار کے پاس پہنچتا ہے۔ وہ ڈرائیور سیٹ کے پاس جاتا ہے اور گاڑی کے اندر جھانکتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود کرسٹین ہے جو کہ اس وقت تک مر چکی ہے، اور ساتھ ہی پیسنجر سیٹ پر موجود اس کا بیٹا نکی ہے۔ خوش قسمتی سے وہ بچہ زندہ معلوم ہوتا ہے، لیکن 6 دن سے بغیر کچھ کھائے پیے بری طرح زخمی حالت میں پڑا ہے۔ دوستوں، میں یہ سن کر آپ دیدہ ہو گیا کہ ڈاکٹرز کا ماننا تھا اگر رچ کو 1-2 گھنٹہ دیر ہو جاتی تو نکی بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اتھارٹیز کا یہ ماننا تھا کہ گاڑی چلاتے وقت کرسٹین کی آنکھ لگ گئی اور گاڑی کھائی سے نیچے گر گئی، لیکن رچ کو لگتا تھا کہ ڈیبرا نے کرسٹین کو ہی دیکھا تھا۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ گاڑی کھائی میں گرنے کے بعد کرسٹین زخمی حالت میں اپنی گاڑی سے نکلی اور اوپر کی طرف آنے لگی اور روڈ کے اس کونے تک پہنچ گئی جہاں پر ڈیبرا نے لاش دیکھی تھی۔ جب کوئی گاڑی کرسٹین کے پاس نہیں رکی تو کرسٹین واپس نیچے اپنی گاڑی کے پاس پہنچی اور بالکل بھی ہمت نہ ہونے کے باعث وہ کچھ ہی دیر میں مر گئی۔ لیکن ڈاکٹرز نے تو کچھ اور ہی ثابت کر دیا۔ ڈاکٹرز نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ کرسٹین 5 دن پہلے ہی مر چکی تھی۔ وہ یہ ایکسیڈنٹ سروائیو نہ کر پائی اور موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی، تو یہ ممکن نہیں تھا ڈیبرا نے کرسٹین کو روڈ پر پڑے دیکھا ہو۔ دوستو، آج تک کسی کو نہیں پتا کہ ڈیبرا نے روڈ کے کنارے کیا دیکھا،
لیکن ایک بات واضح ہے کہ رچ نے ڈیبرا کی پولیس رپورٹ کرنے کے بعد ہی بلی اینڈ بینڈ کو انویسٹیگیٹ کیا اور اسے وہاں نکی زندہ ملا۔ ڈیبرا نے پولیس کو روڈ کے کنارے موجود لاش کے بارے میں رپورٹ کیا اور ڈیبرا اس روڈ پر اس ٹائم صرف اس وجہ سے تھی کیونکہ اس کو ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی اور وہ اس کیفیت کی وجہ سے اس وقت اپنے رشتہ داروں کے گھر سے نکلی اور اس روڈ تک آ پہنچی، اور ایسا ڈیبرا کے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یا تو یہ سب صرف ایک عجیب سا کو انسیڈنس تھا یا پھر یہ کسی خلائی مخلوق کا کام تھا جس نے ڈیبرا کے ذریعے ایک چھوٹے بچے کی جان بچائی۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو بھی میری طرح نئے، مختلف اور حیران کن قصے و واقعات پسند ہیں تو سبسکرائب بٹن پر ہاتھ پھیر دیں اور لائک بٹن کو یہ کہہ کر اپنے گھر بلائیں کہ آج آپ کے گھر میں مرغا پک رہا ہے جبکہ حقیقت میں آپ کے گھر بینگن کی سبزی بنی ہے۔ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔